النهار للمهديين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغافل حقوقهم أجمعين. اللهم صل على الله تبارك وتعالى وهو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ہماری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، ایسے شخص کے لیے ہم ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راہ نجات پیدا کریں گے اور اسے ایسی روزی دیں گے جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں. اور یہ بات یاد رکھو کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی، کیونکہ اللہ ہی وہ ہے جو اپنے ہر کام کو آخری منزل تک پہنچانے والا ہے. اس میں ہر چیز کے لیے ایک مدت اور ایک مقدار اور ایک جگہ اور ایک زمانہ منظم کیا. میں نے آپ کے سامنے اب تک جتنی باتیں کہی ہیں ان کا خلاصہ کر یہ ہے کہ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، دین کا مکمل پابند ہونا، اگر کہ آج زمانے میں اس کا رواج نہیں ہے لیکن یہ چیز بہرحال ضروری ہے، بہرحال لازمی. زمانہ ہمیشہ اس راستے پر بڑھتا رہے گا جو راستہ خدا کی طرف نہیں جاتا، لیکن ہم جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زمانے کی ہر چیز کو اختیار نہیں کریں بلکہ احکام خدا کے مطابق تقویٰ اختیار کریں. شیطان نے سائنس کے ذریعے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہے کہ پہلے ایک آدمی کی زندگی تباہ و برباد ہوتی تھی، اب پورے خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جب تباہ و برباد کرنا چھوڑا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مالی اعتبار سے تباہ ہو گئے، نہیں، سب
سب سے بڑی تباہی ہے کریکٹر کا برباد ہو جانا، ایمان کا برباد ہو جانا، شرافت کا برباد ہو جانا۔ میں آپ کے سامنے زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی، ریڈیو اور دوسرے کیسے ان کے ذریعے شیطان نے ہمارے گھروں میں اپنے اڈے جما لیے۔ اتنا تو میں نہیں جانتا ہوں جتنا دیکھنے والے جان سکتے، لیکن تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں کہ آج زندگیاں معطل ہو جاتی ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے۔ پہلے آدمی سنیما گھر جاتا تھا، وہاں جا کے فلم دیکھتا تھا۔ شیطان نے خدمت کی کہ ہمارے پیارے تم کو زحمت ہوتی ہے، کہاں تک جاؤ گے؟ ہم گھر تک فلم پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں ایسے خاندانوں کے باخبر ہوں جو ایک رات میں ایک دن میں 4 فلمیں ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، دین کی بات تو بعد میں ہوگی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جس گھر میں 12 گھنٹے فلم چلتی رہے گی اور پورا خاندان 12 گھنٹے فلم دیکھتا رہے گا، اس کے آثار پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ان کے زندگی کے اور کام برباد ہوں گے یا نہیں برباد ہوں گے؟ اور پھر میں آپ کے سامنے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس پر اگر میری پہلے توجہ دے تو شیطان کی یہ محبتیں دور ہو سکتی ہے کہ شراب کا نشہ تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ شراب کو مذہب نے حرام اسی لیے قرار دیا ہے کہ شراب کے نشے کے طاری ہونے کے بعد آدمی کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ معصومی نے علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شراب کو مذہب نے حرام اسی لیے کیا ہے کہ اس کے نشے کے پیدا ہونے کے بعد آدمی کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات ماں سے کہنے کی ہے یا بیوی سے کہنے کی ہے، اور جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنے نوکر سے کہنے کی ہے یا خدا سے کہنے کی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اس لیے کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فلموں کے ذریعے اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کے ذریعے ذہن پر جو خیالات کا جماؤ پیدا ہوتا ہے وہ انسان کی جسمانی انرجی کو بھی برباد کر دیتا ہے، خاندانوں میں درازیں پیدا کر دیتا ہے اور دین اور ایمان کا میلاد بھی کرا دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ معدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے بچے آگ میں جائیں اور آگ میں کھیلیں تو پھر ہم کو اپنے گھروں میں سے سارے پروگرام بند کر دینا چاہیے۔ ایک سوال لیجیے محمد ورنہ سال کے سال فلم دیکھنا، سال کے سال ان سارے ہنگاموں میں زندگی برتنا جن سے مذہب نے منع کیا ہے، اور 10 دن کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اس سے ہم ویسا فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے ویسا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش جو پیش کر رہا تو اس کی طرف پھر آپ متوجہ ہو کہ یہ تو میں نے خاص طور سے ٹی وی، VCR، ریڈیو، ان چیزوں کی برائی کی طرف آپ کو متوجہ کیا، لیکن مذہب ہم سے یہی کہتا ہے کہ تم کو پوری زندگی یہ بسر کرنا ہے کہ جس سے خدا تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دے دے اس کو بجا لاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تقوی کے معنی مسلسل بیان کیے ہیں
کہ معصومین نے کہا ہے تقویٰ ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلی تقریروں میں یہ بھی گزارش کی کہ مذہب کے قریب کرنے کے 3 ذریعے ہیں، ایک محبت، ایک خوف، ایک شوق۔ آج مجھے آپ کے سامنے یہی تبصرہ کرنا ہے کہ جس مذہب کو اپنانے والا خدا ہے، وہ خدا جو خدا رحمان اور رحیم ہے، میں کسی مجلس میں کہیں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں، پھر یاد دلا کر کے ہوں کہ خدا بند عالم کی رحمت کے 2 طریقے ہیں، محبت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک اس کی رحمت وہ ہے جو عام ہے سارے مخلوقات کے لیے، چاہے اس میں نمرود ہو چاہے جناب موسیٰ۔ اسی لیے جب کبھی جناب موسیٰ نے کمزور عقل انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ خدا کون ہے، روزی دینے والا خدا ہے یا روزی پانے والا فرعون خدا ہے، یہ درخواست پیش کی کہ پالنے والے کل دن کے لیے فرعون کی روزی کو بند کر دے، تاکہ دنیا کو معلوم تو ہو جائے کہ روزی دینے والا کون ہے اور اس سے روزی پا کے خدائی کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ لیکن اللہ نے جناب موسیٰ ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ گمراہ ہے، مگر میں نے اپنے لیے رب العالمین ہونے کا اعلان کیا ہے، لہٰذا جب میں سب کا رب ہوں، سارے عالموں کا رب ہوں، تو دوست دشمن کا فرق نہیں کر سکتا ہوں، فرعون کی روزی بند نہیں کر سکتا۔ یہ عام رحمت ہے، یہ عام رحمت ہے۔ لیکن اب میں اپنے محترم سننے والوں سے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے خاص طور سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اصلی محبت، اللہ کی اصلی رحمت، اللہ کی واقعی محبت، اللہ کی واقعی رحمت عام نہیں ہے، خاص ہے صرف مومنین کی۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی گھر میں 2 لڑکے رہتے ہیں، ایک نافرمان لڑکا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا لڑکا، اور ایک فرمانبردار لڑکا جس سے ماں باپ کو کچھ کہنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ خود فکر میں رہتا ہے کہ کیا کام ہم کریں جس سے ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو دونوں بچے ایک ہی گھر میں ہیں، ایک ہی ماں باپ کی۔ تو جہاں تک گھر میں جگہ دینے کا سوال ہے، جہاں تک کھانا کھلانے کا سوال ہے، جہاں تک کپڑا پہنانے کا سوال ہے، ماں باپ دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے ہیں۔ لیکن واقعی ماں باپ کی محبت نافرمان بچے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصلی محبت اس کے لیے ہے جو فرما بردار ہے۔ اگر آپ نے میری اس مثال کو محسوس فرما لیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا میں وہ کافروں کو، سرکشوں کو، بغاوت کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو، دین کی پابندی میں کرنے والوں کو، گناہ پر گناہ کرنے والوں کو اگر روزی دے دیتا ہے تو یہ بڑی محبت ہے جو ماں باپ اپنے بدترین نالائق لڑکے کو گھر سے نکالتے نہیں ہے بلکہ رکھے رہتے ہیں۔ جہاں وہ جانوروں کو کھانا دیتے ہیں، جہاں وہ نوکروں کو کھانا دیتے ہیں، وہاں وہ لڑکے کو بھی کھانا دے دیتے ہیں۔ تو بس یہ چیز تو اور ہے، لیکن پروردگار عالم نے مخصوص محبت کے لیے انتخاب کیا ہے بندے مومن کا۔ صلوات بھیجیں محمد یہ صلوات اور بھیجیں محمد بس اس مرحلے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں ایک ذرا سی آپ کی زیادہ توجہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کی ساری نعمتوں اور رحمتوں کا رخ ان کے لیے ہے جو بندہ مومن۔ میں یہاں پر لفظ مسلمان کی استعمال نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تاریخ اور قرآن اور تفصیل نے بتایا کہ مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں،
ایک وہ مسلمان ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور ایک وہ مسلمان ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کے آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ مومن کون ہے؟ خدا کا ماننے والا، سارے نبیوں کا ماننے والا، حضور کو آخری نبی ماننے والا، حضور کے بعد امام اول خلیفہ بلا فخر مولا کائنات امیر المومنین مولا کائنات کے بعد بقیہ سارے 11 اماموں کا ماننے والا، اور مختصر جیسے میں نے آپ کے سامنے دن کہا تھا کہ جو کچھ پیغمبر دین و شریعت لے کر کے آئے ہیں اس دین و شریعت کی ہر بات کو بغیر جھجک کے ماننے والا وہ مومن ہوتا ہے۔ آپ نے مومن کی تعریف سن لی ہے، اب میں صرف اس فیصلے کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی محبت، واقعی محبت، اصلی محبت، خصوصی محبت، اس نے ساری کی ساری محبتوں کا ذخیرہ اپنے مومن بندوں کے لیے رکھا ہے۔ میں اس میں سے چند باتوں کا تذکرات کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ضروری تذکرے جب جائے گا تو سب پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس بات کو محسوس کریں کہ مومن بندے کے لیے پروردگار عالم کی محبتوں میں سے، رغبتوں میں سے پہلی محبت اور پہلی رحمت جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہم کرنے جا رہا ہوں، ضائع نہ ہونے دیجیے گا، وہ یہ کہ خدا اس کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے لیے فکر مند رہتا۔ شاید میں نے بات کہی اور میں اپنی بات کو دلوں میں جگہ نہیں گرا سکا، لیکن آپ پہچانے کہ آپ کسی بچے کو مثال دینا چاہتا ہوں، کسی بچے کو آپ عربی کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، اسے آپ لکھنؤ لے آتے ہیں، میرے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی نگرانی کرتے رہیں، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ وہ بچہ بہترین عالم دین بن جائے، بہترین مقرر بن جائے، تو ماں باپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحب فکر مند ہے اس کے بارے میں تو پھر ہم کو فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ پہچانیے میری کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، کسی کی کیا حیثیت ہے۔ وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، وہ جو سلطان السلاطین ہے، جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اگر اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں خدا ہو کے اپنے مومن بندے کی بھلائی کی فکر میں رہوں گا، تو پہچانیے اس سے بڑی اور کون سی نعمت اور راحت ہوتی ہے۔ بندے مومن وہ بندہ ہے جس کی بھلائی کے لیے خدا فکر کرتا ہے۔ میں جملے کو کہہ کے آگے بڑھ جاتا اور گنتی گرا کے آگے بڑھ جاتا، مگر ایک بات کا پہچان لیجیے گا، ہر محبت کرنے والا اپنے اصول، اپنے مزاج، اپنے انداز کے مطابق محبت کرے گا، وہ ہر ایک کے انداز کے مطابق محبت نہیں کرے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں محبت عام ہے، مگر محبت مزاج کے مطابق ہی ہو سکتی ہے، مزاج کی الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اگر کسی آدمی سے محبت کروں گا تو میری سب سے پہلی فکر ہوگی یہ نمازی ہے یا نہیں ہے، یہ داڑھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اس کے گھر میں پردہ ہے یا نہیں ہے، اس پر ہر واجب میں پردہ ادا کرنے گیا ہے یا نہیں گیا ہے، یہ اپنے مال کے زکات کا خروج نکالتا ہے یا نہیں نکالتا ہے۔ میری محبت کے انداز یہی ہو سکتے ہیں، میری محبت کا انداز یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سنیما دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، فلاں نئی فلم آئی ہے وہاں دیکھنے گئے ہے کہ نہیں گئے ہیں، سرکس آیا ہے وہاں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا بازار کا آدمی ویسی محبت کرے گا جیسے بازار والے کرتے ہیں، ممبر کا آدمی ویسی محبت کرے گا جیسے ممبر والا محبت کرتا ہے، مسجد والا آدمی ویسی محبت کرے گا جیسے مسجد والے آدمی کی محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان مثالوں کو سمجھ لیا ہے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا ویسی محبت کرے گا جیسی محبت اس کی شان خدائی کے مطابق ہوگی، سوال ہوگی محمد علیہ محمد۔ میں پھر چاہوں گا کہ میرے سارے بیان کے بعد بھی ہر سننے والے کے ذہن میں یہ بات باقی رہے کہ بندے مومن وہ بندہ ہے جس کی بھلائی کے لیے خدا فکر کرتا ہے، فکر مند رہتا ہے۔ خدا کی قسم اس جملے میں جو ایک عظیم
समंदर मोहब्बत और रहमत का पिन्हा है। उसका अंदाजा लगाने के लिए खाली ये जुमला काफी नहीं है, आपको अकेले में बैठ के भी सोचना पड़ेगा कि वो कैसा इंसान होगा जिसकी भलाई किसी को खुदा करेगा। अब मैं आपको हम बात सुनाने के लिए एक जुमला करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने बंदे मोमिन को वादा किया है, तुम दुआ करो, तुम मुझसे मांगो तो मांगना चाहते हो मांगो। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि मैं आपसे 2-3 बातें छोटी छोटी से कह दूं। इस दुनिया में बड़े से बड़े अच्छे इंसान का मिजाज ये है कि सबसे ज्यादा वही पसंद आता है जो नहीं मानता। मिजाज इंसानी पर सवालदार होता, इसीलिए मैं आपको एक हदीस याद दिलाऊं कि सवाल करने वाला बहरहाल अपनी बुलंदी से नीचे आ जाता है जब कोई सवाल करता है। चुनाव ने हदीस पढ़ी जिसमें मासूम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीजें आदमी को बहरहाल नीचा कर देती हैं, झुका देती हैं। बेटी अपने बाप को झुका देती है दामाद के सामने, चाहे बेटी मरियम जैसी क्यों नहीं। कर्ज आदमी को झुका देता है उस आदमी के सामने जिससे वो कर्ज लेता है, चाहे एक गिरहनी का कर्ज क्यों नहीं। और सवाल आदमी को झुका देता है उसके सामने जिससे वो सवाल कर रहा है, चाहे वो सवाल एक क्यों करते। ये तो हदीस दरमियान में याद आ गई, मगर तो मैं आपके सामने कहना चाहता था वो ये कि इंसानी मिजाज की कैफियत ये है कि जो नहीं मानता है वो सर आंखों पर, और जो मानता है वो सर की आंखों पर आता है, आंखों से मुंह तक आता है, और फिर करके इंसान के कदमों तक पहुंच जाता है। मैं आप जैसे समझदार बनने का ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, लेकिन बच्चों के घर को भी साथ रखने के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बड़े से बड़े चाहने वाले कौन हो सकते हैं? माँ बाप सकते हैं। माँ बाप ज्यादा चाहने वाला तो कोई नहीं होता है। और याद रखिएगा, बच्चा जितना छोटा होता है उतनी उसकी हर अदा अच्छी लगती है। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे ही उसकी अदा में गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन बच्चे के बचपने की हर अदा पर तो प्यार भी आता है। माँ बाप ज्यादा चाहने वाला भी कोई नहीं है, माँ बाप ज्यादा मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं है, और बच्चा इतना छोटा है उतना ही ज्यादा उससे प्यार और मोहब्बत होती है। मोहब्बत करने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले इस राज से भी ये वाकिफ है कि माँ बाप हमेशा अपने छोटे सबसे छोटे बच्चे से ज्यादा मोहब्बत तो करते हैं। तो इसीलिए कि जितना दिन बढ़ेगा मोहब्बत कम हो जाएगी, जितना दिन घटेगा उतनी मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन छोटा बच्चा भी अगर कोई बात बार बार पूछता है तो पहले तो अच्छा लगता है, दूसरी मरतबा अच्छा लगता है, तीसरी चौथी मरतबा के बाद माँ बाप की झल्लाहट शुरू हो जाती है। कितनी मरतबा तुमको बताए तो आप पहचानिए, जिस बच्चे की सोचनी जबान पर मानता को प्यार आता है वो भी अगर 4-6 मरतबा सवाल करता है तो तबियत में झुंझाहट पैदा हो जाती है। फिर किसी और के पास मांगने के लिए गए, उनका मौलवी साहब तो कभी नहीं आया करते थे, आज पहली मरतबा आए हैं। ये लफ्ज ही पहली मरतबा है, ये बताता है कि पहली मरतबा आने की इज्जत और है, दूसरी मरतबा आने की इज्जत नहीं रहेगी। ज्यादा जो मांगे वो दे देना चाहिए, चंदा मांगते प्रतिदिन मकाजिब के लिए हमत मांगते दे देना चाहिए। लेकिन जब देखा हर साल आते हैं तो जैसे ही आके देखा कल का मालूम होता है मुहर्रम आ गया, बात पहचान है। और अगर कभी साल में हम 2 मरतबा चले थे तो आप तो 1 मरतबा आया करते थे, और अभी आप 1 महीना पहले ही तो आ चुके। यानी आम इंसानों का मिजाज ये है कि अगर सवाल बार बार किया जाता है तो आखिर में वो नफरत करने लगते हैं। आपकी मिजाज का बात न हो। एक छोटा सा नजीबा मुझे याद आ गया, एक फकीर मांगने निकला, एक दरवाजे पर गया, उसने रुपया दे दिया। 10 बजे रात को फिर उसके दरवाजे पर आ गए तो घर के मालिक ने कहा कि बाबा मालूम ये होता है कि तुम्हारा हाफिजा बहुत कमजोर है, आज ही तो तुम सवेरे रुपया ले गए हो और फिर अभी दिन नहीं बदला है, शाम को आ गए हो। वो फकीर भी बहुत समझदार था, तजुर्बेकार, उसने कहा हमको बिल्कुल याद है कि सवेरे आप रुपया ले रहे हैं, मगर आए इसलिए है कि दिन भर सब जगह मांगा, आपके अलावा किसी ने दिया ही नहीं। तो हमने कहा एक हाथी देने वाले हैं, ज्यादा दोबारा फिर आपके यहाँ। तो
आप नफसियात पहचाने कि दुनिया में सवाल करने वाला बार बन जाता है जिससे वो सवाल करता है, मगर हम बंदों को सजदे में सर झुका देना चाहिए उस खुदा के सामने जो ये कहता है जब दुनिया मांगने पर चिढ़ जाती है तो मैं तुमसे इस पर नाराज होता हूं कि तुम क्यों नहीं मांगती। बंदे और खुदा का फर्क और फासला पहचानिए। हम मांगने पर चिढ़ जाते हैं, वो नाराज होता है तो मांगते तो नहीं है। कभी कभी हमारे जहन में ख्याल पैदा होता है, क्या जरूरत है कि हम खुदा से दुआ करें, हमें रोजी दे दे, हमें नेक अमाल की तौफीक दे दे, हमें दीन की पाबंदी की तौफीक दे दे, हमको औलाद दे दे, हमको इज्जत दे दे, हमको सेहत दे दे, हमको बड़ा चीज दे दे। वो तो खुद जानता है, वो दे सकता है, मांगने की क्या जरूरत है। मैं इसलिए तुमसे दुआ के लिए नहीं कहता हूँ कि मुझे तुम्हारी जरूरतें नहीं मालूम है, नहीं मुझे तुम्हारी जरूरतें तो मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर मिजाज बंदगी पैदा करना चाहता हूँ। सलवात भेजिए। तो अब मैं आपकी खिदमत में इस बात के तथ्य कि परवरदिगार आलम अपने बंदे मोमिन के लिए कितना मेहरबान है ये कहना चाहता हूं कि उसने कहा है कि तुम दुआ मांगो, कैद नहीं लगाई है, दिन में एक दुआ मांगना, नहीं लगाई, न कोई लिमिट रखी है कि इसके बाद दुआ न मांगना। कहा नहीं, तुम जितनी दुआएं मांग सकते हो मांगो। देखो ये हटा सकती है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं सुनते सुनते नहीं थकता। लोगों से कहने ये दिक्कत होती है, इस वक्त सो रहे कैसे कहा जाए। अल्लाह ने कहा तुम सोते हो, मैं तो सोता ही नहीं हूं। खुदा की सिफती वही है जिसको न नींद आती है न ऊँघ आती है। तो जब तुम जाग जाओ तो खुदा से मांगो, रात को मांगो, सुबह को मांगो, शाम को मांगो, जो चाहो मांगो। बंदे मोमिन से उसने कहा जितनी दुआएं तुम कर सकते हो करो, मैंने भी अगला झगड़ा नहीं कहा है। और उसके बाद उसने कुरान मजीद में वादा किया, हम वादा करते हैं तुम दुआ मांगोगे, हम तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेंगे। इस मसले तक मैं जानबूझ के लाया हूं इसलिए कि यहाँ दाहिने बाएं जो खड और गहराइयां हैं, जहां आदमी गिर के गिर जाता है ईमान से, उनसे बाखबर करना मेरा मकसद, मेरे मद्देनजर पेश नजर है। तो दीदार गिरानी कुरान मजीद में उसने कहा है, मैं ऐलान करता हूं कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कभी किसी आदमी को शुबा नहीं होना चाहिए कि हम दुआ करेंगे वो दुआ कबूल नहीं करेगा। मगर पहली बात याद रखिएगा, ये वादा, ये ऐलान बंदे मोमिन के लिए है, गैर मोमिन के लिए नहीं। ये सारी मेहरबानियां जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, इनका ताल्लुक बंदे मोमिन से है, बंदे गैर मोमिन से नहीं है। गैर मोमिन से तो वैसे ही सलूक है जैसे नाला औलाद को घर में जगह दे दी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। सारी मोहब्बतें फिक्रमंदियां किसके लिए है? मोमिन बंदे के लिए है। मैं आपकी खिदमत में आगे बढ़ने से पहले एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, दुनिया में हर एक का ऐलान झूठा हो सकता है, मगर खुदावंद आलम के लिए ये तस्वुर करना ही गलत है कि वो ऐलान करेगा और मादल्ला ऐलान पर अमल नहीं करेगा। नहीं, मैं सिर्फ अकीदे के तौर पर आपसे बात मनवाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि अकीदे की जो दलील है उसको सुना के मनवाना चाहता हूँ। किसी का ऐलान झूठा होता है तो क्यों होता है पहचानिए। किसी का ऐलान झूठा होता है तो क्यों होता है, उसके असबाब पहचानिए। या तो वो कोई चीज हासिल करना चाहता है जिसके लिए वो ऐलान करता है, मगर वो हासिल नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसके पास या इल्म कम होता है या ताकत कम होती है, ज्यादा ऐलान झूठा हो जाता है। लेकिन खुदा को अवलन तो कुछ लेना ही, उसे तो अता ही अता करना है, देना ही देना है, कुछ लेना नहीं है। और दूसरे ये कि वो जानता भी सब कुछ है, उसके पास कुदरत भी पूरी है, ज्यादा उसको किसी गलत वादे के लिए गलत वादे की जरूरत ही नहीं है कि वो गलत ऐलान करे। खुदा को अगर हमने कादिर माना, खुदा को अगर हमने आलिम माना, तो फिर हमको ये मानना पड़ेगा कि जो कादिर है, जो आलिम है, वो सच्चा खुद ब खुद होगा, उसे झूठ की जरूरत ही नहीं।
और फिर जिसको कुछ चाहिए, जिसको कुछ मांगना हो, हासिल करना हो, वो झूठ के लिए मोहताज हो सकता है। जो सबको बख्शने वाला है और इतना बख्शने वाला है कि मांगने वाले खत्म हो जाए, उनकी मांग खत्म हो जाए, मगर उसके खजाने में कमी न पैदा हो, उसको कोई हिम्मत ही नहीं अपने बयान की। तो ये सिर्फ अकीदा नहीं है, बल्कि अकीदे के पीछे वो मजबूत दलीलें हैं जिनकी बिना पर हमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि खुदा का हर वादा सच्चा है। एक सलवात तो भेजो मोहम्मद राज। अगर आपने मेरी इन बातों पर तवज्जो फरमाई है तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि बंदे मोमिन से खुदा की जो बेशुमार मोहब्बतें हैं उनमें से एक मोहब्बत ये है कि वो बंदे मोमिन की भलाई की फिक्र ये है कि उसने कहा मांगो जितना तुम मांग सकते हो और मेरे इस ऐलान को सुन के मांगो कि तुम दुआ मांगोगे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह का ऐलान सच्चा है। मैं इसके बाद आपके चेहरे पर जो मैं परेशानी देख रहा हूँ उस परेशानी को मैंने पैदा ही करना चाहा है कि इसके बाद ज़हन में खुद ब खुद ये ख्याल पैदा हो रहा है। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है दुआ मांगो हम दुआ कबूल करेंगे। और मौलवी साहब भी कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है, कुरान में भी तज़किरा है और अल्लाह के कमाल का तकाजा भी यही कि उसके बाद ये सच्चे हो। मगर हमारे तजर्बे में है कि दुआ मांगते हैं और दुआ कबूल नहीं होती। मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं इस कमजोर रास्ते पर नहीं जाऊंगा कि मैं जवाब में ये कह दूं कि जिसकी दुआ कबूल नहीं होती है वो इसलिए कबूल नहीं होती है कि वो नहीं है, ताकि मेयार बन जाए जिसकी दुआ कबूल हो जाए मोमिन हो जाए और जिसकी दुआ कबूल न हो वो गैर मोमिन हो जाए। नहीं, बंदे तो ऐसे रास्ते बहुत जल्दी अख्तियार कर लेते हैं। और याद रखिएगा झूठ और बातिल के रखे यहाँ ऐसे हथकंडे हमेशा पैदा होते हैं। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ तस्करा करना चाहता हूँ, ऐसे में ऐसे हजारों मिसालों से आपका खबर है। कोई आदमी कोई कर्तव्य दिखाता है और कर्तव्य दिखा के कहता है कि मुझे मानो कि मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ, अवतार हूँ। जमाने में बहुत मिलते हैं और मानने वाले हमसे ज्यादा जानते हैं कि अवतार कितने उतर पड़े हैं, साई कितने उतर पड़े हैं, बलाएं कितनी नाजिल हो गई हैं और उन बलाओं के बाद रातों को छुप छुप के हम जाते कितनी मरतबा है, खुदूद लिखने कितनी मरतबा है, हमारा आदमी कितनी मरतबा जाता है। उन सब बातों से आप उससे ज्यादा खबर है। क्यों? इसलिए कि जो ज्यादा आरज़ुओं में मुब्तला होता है वो उतना ही ज्यादा परेशान होता है और जितना ज्यादा परेशान होता है उतना ही हर कमजोर के पास पहुंचता है मदद के लिए। लेकिन मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूंगा कि मैंने इन कर्तव्य वालों के आखिरी दाव को भी देखा। उनका देखो हम हाथ खिलाएंगे और तुमको दीवार पर एक तस्वीर नजर आएगी और वो तस्वीर तुमको बताएगी कि हम खुदा के भेजे हुए अवतार हैं, इस दुनिया के मामूली इंसान नहीं है। एक आदमी आंखें खोले फाड़े हुए देखता रहा, उसे तस्वीर नहीं दिखाई दी, उसने कहा हमें तो नहीं दिखाई। तो जो पहले से उनके समझदार चेले मौजूद हैं उन्होंने कहा यही तो बात है, जो हलाली होता है वही देखता है। भाई इस एक झगड़े के बाद जमाने में कभी कोई आदमी नहीं पैदा होगा जो ये कहेगा हमें नहीं दिखाई दी। इसलिए कौन अपने लिए सर्टिफिकेट लिखवा। तो ये हथकंडे हैं, इसमें हक्कानियत नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्लाह का ऐलान हर ऐलान सच्चा है और अल्लाह का ये ऐलान है बंदे मोमिन से है कि तुम दुआ मांगो हम तुम्हारी दुआ कबूल करें। उसके बाद जो मोमिन होते हैं उनकी भी दुआ नहीं कबूल होती है। मैं आपके सामने इसका भी इकरार करूंगा। अब आपकी परेशानी में और इजाफा हो जाएगा। ये अजब मुश्किल है, वादा सच्चा भी है, बंदा मोमिन भी है और उसके बाद ये भी कहते हैं कि दुआ मांगता है और दुआ कबूल नहीं होती है। नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको खुद आइम्मा ने और खुद हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा अपनी हदीसों में पूरे तौर पर वाज़ेह कर दिया है। उसे आप सुने और पूरी तवज्जो के साथ सुने। मासूमीन ने कहा शक न करना कि मोमिन खुदा से कोई दुआ मांगेगा और उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। जरूर कबूल होगी, जरूर कबूल होगी। 1 करोड़ दुआएं मांगोगे, 1 अरब दुआएं मांगोगे, हर दुआ कबूल होगी, कोई दुआ रद्द नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उसने वादा किया है तुम दुआ मांगो मैं दुआ कबूल करूँ। और उसके बाद फरमाया मगर एक बात याद रखना, तुम मांगोगे अपनी अक्ल के मुताबिक, तुम मांगोगे अपने इल्म के हिसाब, तुम मांगोगे अपने अंदाज
انداز کے مطابق. اور اب کارآمد ہوگا اس وقت جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ خدا اپنے مومن بندے سے یہ محبت کرتا ہے کہ وہ اس کی بھلائی کی فکر میں رہتا ہے. اگر یہ فکرہ آپ کو یاد ہے تو اب میرے فکرے کو سنیے کہ بندے مومن کی دعا ضرور قبول کرے گا. لیکن اگر مومن نے وہ مانگا ہے جو خدا کے علم کے مطابق اس بندے مومن کے لیے مفید ہے تو وہی دے گا جو بندے مومن نے مانگا ہے, ورنہ وہ دے گا جس کو خدا بہتر سمجھے گا اس کے لیے. سروا کو بھیجے محمد. بزرگ میری باتوں میں توجہ ہو گئے ہوں گے, لیکن میں اپنی بیٹیوں اور بچوں کو بھی ساتھ لینا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا یہ ذرا کوئی مسائل کو زیادہ توجہ کے ساتھ سن لیں. اس لیے کہ تجربہ یہی ہے کہ جب غلط راستے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے متاثر ہونے والی عورتیں ہوتی ہیں, اور اس میں کچھ برا ماننے کی بات نہیں ہے. اس لیے ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم عورت نہیں ہے زیادہ عورتوں کو ہم کہہ رہے ہیں. نہیں, تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ شیطان نے آدم تک پہنچنے کی ہمت نہیں کی تھی, ذریعہ بنایا تھا تو اماں حوا ہی کو ذریعہ بنایا تھا. لہذا ہمیشہ جب وہ گھروں میں گھسنا چاہتا ہے تو عورتوں کو پہلے ذریعہ بناتا ہے, جوانوں کو بعد میں ذریعہ بناتا ہے, مالداروں کو ذریعہ بناتا ہے. اور ذریعہ بنانے کی ضرورت تو یہ ہے کہ میرے جیسے ممبر پر آنے والوں کو بھی چھوڑتا نہیں ہے ذریعہ بنانے میں. اب کوئی ذریعہ بنے یا نہ بنے یہ اس کے مقدر کی بات ہے, وہ کوشش کرتا ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ذریعہ بن نہ بنے اور اس کے قبضے میں نہ آنے پائیں. ایک سلوات کو بھیجے محمد راجے محمد. اب میں آپ کے سامنے جو گزارش کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روز ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مریض ڈاکٹر سے اپنی خواہش بیان کرتا ہے, ڈاکٹر صاحب پیاس بہت لگتی ہے پانی سے. ایک بچہ اپنی ماں سے, ایک پڑھنے والا شاگرد اپنے استاد سے بہت چیزیں مانگتا ہے اور جب مانگتا ہے تو مریض جو ڈاکٹر سے مانگتا ہے کہ مریض جب ڈاکٹر سے کچھ مانگتا ہے تو جہاں تک مریض کی اہم ہے وہ اپنے لیے بالکل صحیح چیز سمجھ کے مانگتا ہے. ویسے بچہ جب اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کے خیال میں اس چیز کے مانگنے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. لیکن ہمارا رات دن اس بات سے باخبر ہے کہ مریض مانگتا ہے اپنی رائے اور ڈاکٹر دیتا ہے اپنی رائے. بچہ مانگتا ہے اپنے بچپنے کے مطابق, ماں باپ اسے دیتے ہیں اپنے تجربے کے مطابق. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ڈاکٹر سے کہتے ہیں وہ کہتا ہے کھائیے, اور کبھی کہتا نہیں, اس کے بجائے آپ دوسری چیز استعمال کریں. ایسے ہی کبھی بچے اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں, ماں باپ وہی دے دیتے ہیں جو بچے مانگتے ہیں, اور کبھی اس کے بجائے کوئی اور چیز دے دیتے ہیں. تو میں مسئلے کو آسانی کے ساتھ کرنے کے لیے ایک ہی وقت کہنا چاہتا ہوں. اس مسئلے پر آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوں, لیکن دو باتیں آپ کے سامنے کہنا ضروری محسوس کرتا ہوں. اگر میں کہوں گا تو اس مسئلے میں نئے بات لے جائے گی. پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں اسے آپ توجہ کے ساتھ سنیں کہ خود ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت تجربے ہیں کہ جس چیز کے لیے ہم بے چین ہوتے ہیں, مچل جاتے ہیں, نہ ملنے سے بے انتہا ہمارے زندگی کے تجربات جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے سہارے یہ کہنا چاہتا ہوں. زندگی کے تجربات جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر اور بیشتر آدمی رائے اپنی بدلا کرتے ہیں کہ کل جس کو ہم نے مفید سمجھا تھا آج وہ ہمارے لیے مضر ثابت ہو رہی ہے, اور کل جس کو ہم مضر سمجھ رہے تھے وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے. اور صرف آپ کے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ایک ہی بات اس سلسلے کی کہنا چاہتا ہوں کہ جلدی میں جو بہت سی شادیاں ہو جایا کرتی ہیں, کچھ دن کے بعد جب وہ جلدی کا نشہ اتر جاتا ہے تو اکثر یہی رائے ہوتی ہے کہ نہ کی ہوتی تو بہتر تھا, کر کے زندگی بھر کے لیے مصیبت میں پڑ گئے. تو پھر آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں روز ہمارے سامنے آتا رہتا ہے
آج ہماری رائے میں یہ کام اتنا مفید ہے، اتنا ضروری ہے کہ ہو ہی جانا چاہیے، لیکن 4 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 4 سال کے بعد ہم سوچتے ہیں ہمارا فیصلہ بہت غلط فیصلہ تھا۔ تو پہچانیے، ہم تو آج ہی کو دیکھ سکتے ہیں، کل نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس کی نگاہ میں زمانہ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ زمانے سے پہلے بھی جانتا ہے، زمانے کے بعد بھی جانتا ہے، اور زمانے کو بھی جانتا ہے۔ وہ جب فیصلہ کرے گا تو میرے محدود علم کی بنا پر نہیں، بلکہ اپنے غیر محدود علم کی۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جو اس سے کئی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اگر میں نہ کرنا ہے اس کی طرف متوجہ نہ کروں گا تو ذہن میں گوشہ مسئلے کے سلسلے میں خالی رہے گا، وہ یہ کہ ہم اور آپ جب دعا مانگتے ہیں اور خدا سے کوئی چیز مانگتے ہیں، توجہ فرمائیے گا اس بات پر، تو ہمارے سامنے بس دنیا کی زندگی ہوتی ہے، اس کی آگے کا کوئی تصور ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے، مگر خدا جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو اپنے بندے مومن کی بھلائی کے لیے فکر مند ہے، اس کو تو معلوم ہے یہ زندگی تھوڑے دن کی ہے، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہاں جو ملے گا وہ بھی چھوٹ جانے والا ہے، وہاں جو ملے گا وہ ہمیشہ رہ جانے والا ہے۔ لہذا ہماری مانگیں، ہماری دعائیں، ہمارے سوالات وہ ہوتے ہیں جو صرف زندگی کی سڑک تک وابستہ ہوتے ہیں، اور اس کے فیصلے وہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے آخرت اور دنیا دونوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ میں اس بات کو آخری منزل میں دلوں میں جگہ دلانے کے لیے ایک واقعہ سنا دوں، جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ کے پاس ایک صحابی بیٹھے رہا کرتے تھے، بڑے نمازی، بڑے متقی، ہر جماعت میں شرکت کرنے والے، بڑے وقت نماز پڑھنے والے، واجبات سے زیادہ دین کے مستحبات کی ادا کرنے والے، لیکن تقویٰ ان کے پاس پورا تھا، دنیا ان کے پاس بہت تھوڑی تھی، غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے، مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور عالم بھائی کہ آج کھایا تو کل نہیں، اور کل کھا لیا تو 2 دن نہیں، اور صبح ملا تو شام نہیں، اور کھانے کو ہے تو پہننے کو نہیں، اور پہننے کو ہے تو رہنے کو نہیں، انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن تقویٰ پورا تھا، دین کی پابندی پوری۔ ایک دن انہوں نے حضور سے اپنا حال بیان کیا، تو نبی نے کہا ایسا کرو، یہ 2 درہم مجھ سے لے لو اور اس سے کچھ خرید لاؤ، جو لاؤ اسے ہمارے تجارت قرار دو، اور بیوپار اور کاروبار تجارت شروع کر دو، اللہ برکت دے۔ پیغمبر نے 2 درہم دے دیے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے 60,000 کا سنا ہی ہوا ہوگا، لیکن میں اپنے بچوں اور بیٹیوں اور خاص طور سے اپنی بہنوں کے ذہنوں میں اپنے خیالات کو مستحکم کرنے کے لیے اس واقعے کو مفید سمجھ کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، سنیں۔ برکت شروع ہو گئی، کاروبار بڑھنے لگا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا گھنٹے 2 گھنٹے میں مال پی دیا، پھر مسجد میں آ گئے، پھر یہ ہوا کہ صبح سے شام تک مال بکتا رہا، مال زیادہ ہو گیا تھا، بیوپار بھی بڑھ گیا تھا، گاہک بھی بڑھ گئے۔ تو یہ ہوتا تھا کہ باہری دن گزر جاتا تھا مسجد کے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی ویسے دوڑ کے کاروبار چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، مال چھوڑ کے آ جاتے۔ پھر ذرا اور کاروبار بڑھا تو مسجد کے دروازے پر انہوں نے دکان بنا دی، دین بھی بڑھی، دنیا بھی بڑھی۔ اب جو کاروبار اور بڑھا تو اذان ختم ہونے کے بعد پہنچے، اور کاروبار آگے بڑھا تو نماز شروع ہو گئی تب پہنچے، اور پھر ایسی بھی منزلیں ہو گئی کہ حضور نے نماز پڑھا دی تھی، جماعت ختم بھی ہو گئی، آخر وقت پڑھنے لگے۔ ایک دن پیغمبر ان کی دکان کے سامنے سے گزرے اور کہا کہو بھائی کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ نے جو 2 درہم دیے تھے آپ کے دست مبارک کے تھے، ان کی برکت کا کیا کہنا، ان 2 درہم کے آپ دیکھیے کتنی بڑی دکان ہے، کتنا بڑا میرا کاروبار ہے۔ تو نبی مسکرائے، کہا ایسا کرو اب تو تم کو میرے 2 درہموں کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے واپس کرو۔ کہا تو کیا جتنے چاہیے حاضر کر دوں گا، نہیں جتنے بھی چاہیے جو میرے 2 تھے وہ دے دی۔ اس کے بعد سے ڈاؤن ہونا شروع ہوا، کاروبار گھٹتا گیا، کاروبار گھٹتا گیا، گھٹتا گیا، گھٹتا گیا، یہاں تک کہ دکان ختم ہو گئی، مسجد میں آ گئی۔
توجہ کے ساتھ سنیے، بندے مومن پہچانیے کیسا ہوتا ہے۔ جب مسجد میں آ گئے تو نبی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ میرا حال مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو کاروبار بڑھا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تھا اور جو گھٹا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اصل بات کیا ہے، کبھی بھی بلڈنگ اوپر سے نہیں گرتی ہے، گرائی جانے والی بات تو الگ ہے، لیکن بلڈنگ جب بھی گرتی ہے جب فاؤنڈیشن پہلے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں ان کے سارے کاروبار کا فاؤنڈیشن وہ نبی کے 2 درہم تھے، نبی نے جو فاؤنڈیشن نکال لیا تو خود ہی بلڈنگ بیٹھ گئی، برکت ختم ہو گئی۔ اور میں یہی پر آپ کے سامنے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اور اکثر بیشتر میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں اور بچوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ زیادہ روزی کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں برکت سب سے بڑی چیز۔ میں 5,000 روپے کماتا ہوں، میں 15,000 روپے ہر مہینے میں کماتا ہوں، لیکن میرے گھر کا ہر آدمی بیمار ہے، ہر آدمی شوقین ہے، ہر آدمی نئی چیز کو چاہتا ہے، تو نتیجہ کیا ہے کہ سارا مہینہ کشکش میں گزرتا ہے۔ ان کی 15,000 کی آمدنی ہے، 25,000 کا پروگرام ہے، تو کیسے پورا ہو؟ جن پر ٹینشن رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، یہ بل چکتا کیا وہ دوسرا بل آ گیا، اس سے لکھتے تھے وہ تیسرا آ گیا۔ لیکن ایک آدمی ہے جو 1,000 روپے کماتا ہے مگر گھر میں کوئی بیمار بھی نہیں ہے، گھر میں کسی کو شوق بھی نہیں ہے، زندگی کی ضرورتیں چاہیے، سب چین سے رہتے ہیں، چین سے سوتے ہیں، چین سے اٹھتے ہیں، تو عزیزوں بڑی روزی میں کوئی بات نہیں ہے، برکت ہے، روزی مل سکتی ہے، برکت خدا ہی دیتا ہے اعمال میں۔ تو اس واقعے کا آخری حصہ اگر میں بیان کروں گا تو بات رہ جائے گی کہ مومن اور متقی انسان ہوتا کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور صورت حال سے مجھ سے بہتر باخبر ہے، کیسے بڑھا تھا کاروبار، کیسے گھٹا کاروبار۔ تو ایک مرتبہ نبی مسکرائے کہ اگر تم پسند کرو، توجہ چاہتا ہوں، اگر تم پسند کرو تو میں پھر تم کو پیسے دے دوں۔ اب تو تجربہ سامنے موجود ہے نا، میں آپ سے تو نہیں کہتا ہوں لیکن اپنے لیے ضرور کہتا ہوں کہ اگر کہیں میرے سامنے پر پیغمبر نے یہ بات کہی ہوتی تو میں دونوں ہاتھ پیر سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے نہیں، چاروں ہاتھ پیر سے کھڑا ہو جاتا کہ میں حضور 2 کے بجائے 1 ہی دے دیجیے، آدھے ہی دے دی۔ اس لیے ہم کو تو پتا لگ گیا تھا نا کہ بڑھنے کا راز کیا ہے۔ لیکن مومن کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ جو خالی دنیا کی سرحد تک دیکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے، جو دنیا اور آخرت کو ملا کے دیکھتا ہے وہ مومن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں نے دونوں مزے چکھ لیے ہیں، مجھے وہ دنیا نہیں چاہیے جو دین سے الگ کرتی ہے۔ ملتی ہوئی دنیا کو دین کے لیے قبول نہ کرنا یہ شان مومن ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج کے بیان کو یہیں پر روکنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے بندے مومن سے جو محبت کرتا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ وہ انسان کے لیے، مومن کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ وہ ہونا چاہیے اس کے لیے جو مفید ہے۔ تو بس یاد رکھیے گا اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پیسے ملیں گے اور یہ کاریہ خیر کرے گا تو مومن کو پیسے دے دیتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ پیسے اس میں فرعونیت پیدا کر رہے ہیں تو واپس لے لیتا ہے۔ جب دیکھتا ہے اس میں جس میں قوت آتی ہے یہ عبادت کرتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ قوت سے دوسروں کو دھمکانے لگا ہے تو بیمار ڈال دیتا ہے۔ تو بس یاد رکھیے گا ایک فقرہ سناتا ہوں اور اس کے بعد ایک حدیث سناؤں گا اور آج کے بیان کو روک دوں گا۔ فقرہ یہ سناتا ہوں کہ چونکہ وہ مومن کی بھلائی کی فکر میں ہے لہذا اگر دیکھتا ہے دولت میں بھلائی ہے تو دولت دیتا ہے، غربت میں بھلائی ہے غربت دیتا ہے، بیماری میں بھلائی ہے بیماری دیتا ہے، صحت میں بھلائی ہے صحت دیتا ہے، اولاد میں بھلائی ہے اولاد دیتا ہے، نہیں ہے بھلائی دی ہوئی اولاد واپس لے لیتا ہے۔ تو جو بندے مومن کو وہ دیتا ہے، جو بندے مومن کو دیتا ہے وہ اس کی بھلائی کو دیکھ کے دیتا ہے، اور اس کے بعد ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان مارا اماموں پر، ان 14 معصوموں پر جنہوں نے ہماری رہبری کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بیان نہ کرتی ہو اور ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ دی ہو۔ فرمایا معصوم نے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن بھارت چونکہ مجھے نام یاد نہیں ہے زیادہ میں کسی کا نام لے کر نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے
बेहद तवज्जो चाहता हूं। मेरे दिल को इस हदीस ने बड़ी रोशनी बख्शी है, उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह वही रोशनी हासिल होगी। मासूम ने कहा किसी मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं होता है जब तक उसके अंदर दो ख्याल न पैदा हो जाए। ये 1000 बातों में से एक बात सुना रहा हूं। कितना मासूमीन हमें दे के गए हैं जिसको हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, उससे फायदा उठाया नहीं। कहा किसी मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं होता है जब तक उसका ये मिजाज न बन जाए, जब तक उसका ये मिजाज न बन जाए, उसके मिजाज में ये दो बातें न पैदा हो जाए कि जब उसे नेमत मिले, नेमत दौलती नहीं है, जो चीज की दुनिया में नेमत है उसके लिए मासूम ने फरमाया कि बंदे मोमिन को जब नेमत मिले तो वो ये समझे कि ये नेमत नहीं मिली है, इस नेमत के जरिए वो मेरा इम्तिहान करना चाहता। और उसके बाद फरमाया कि किसी बंदे मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं होगा। पहला फकरा याद रखिएगा कि जब मोमिन नेमत पाए तो उस नेमत के बारे में समझे कि यह हमारे इम्तिहान का जरिया है, तो हमें इम्तिहान पास करना है, फेल नहीं होना है। और उसके बाद मासूम ने दूसरा फकरा फरमाया कि मोमिन का ईमान तब कामिल होगा जब वो मुसीबत को नेमत समझे। इसलिए कि जब अल्लाह बंदे मोमिन की भलाई की फिक्र में है तो वो मुसीबत नहीं देगा, बल्कि क्या होगा, हम किसी बुरे रास्ते पर जा रहे हैं जिससे नहीं रुक सकते हैं जब तक कि वो मुसीबत हमको न दी जाए, लिहाजा उसने मुसीबत में डाल के हमको किसी बुराई से रोका है। इसको मेरे बच्चे यूं याद रखें कि जैसे डॉक्टर कभी आदमी का खाना बंद कर देता है तो ये खाना नहीं बंद करता है, ये फाका होता है उसकी जिंदगी के बुझते हुए चिराग को दोबारा रोशन कर देता है। तो अगर एक डॉक्टर जिंदगी बचाने के लिए फाका दे सकता है तो एक खुदा इंसान के तक़वे और ईमान और किरदार को बचाने के लिए कोई मुसीबत भी दे सकता है। तो मासूम के फिक्रे को मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे भाई याद रखेंगे कि फरमाया मोमिन का ईमान कामिल नहीं होगा, मोमिन का ईमान कामिल नहीं होगा जब तक वो हर नेमत को इम्तिहान न समझ ले और हर मुसीबत को नेमत समझ ले। और उसके बाद मैं आपकी खिदमत में करबला वालों का तज़किरा करूंगा, ये कहते हुए तज़किरा करूंगा कि करबला वालों ने मुसीबतों पर सब्र नहीं किया है बल्कि मुसीबतों पर शुक्र किया है। मैंने यही किसी मजलिस में आपके सामने पढ़ा था कि जब जनाब हुर का बेटा शहीद हुआ है तो जनाब हुर का चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे किसी इंसान को बहुत बड़ी खुशी हासिल होती है और उसका चेहरा खुशी में तमतमा उठता है, ऐसे ही बेटी की शहादत की खबर पाने के बाद उनका चेहरा खुशी से तमतमा उठा था। क्यों? इसलिए कि वो उस मंजिल पर आ गए थे जहां नेमत को इम्तिहान समझ रहे थे और मुसीबत को नेमत समझ रहे थे। कामिलुल ईमान हो गए थे हुसैन के पास आने के बाद। मैं आपकी खिदमत में आज इस तस्वीर को पेश करना चाहता हूं कि हुर का चेहरा उस वक्त तमा उठा था खुशी थे जब उनका बेटा शहीद हुआ था, लेकिन हुर के बेटे की शहादत में सारी तफसीरों के साथ हमको और आपको ये मिलेगा कि हुर के बेटे की लाश हुर को नहीं उठाना पड़ी है बल्कि हुसैन उठा लाए हैं, हुसैन अपने असाब और इज्जत के साथ जाके उठा लाए हैं। मैं आज की रात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो वक्त कितना सख्त था जब अकबर थे और हुसैन। बेटे का रुखसत होना, बेटे का मैदान जिहाद में जाना, लड़ने के बाद दोबारा वापस आना, फिर रुखसत होना, फिर शहीद होना, शहीद होने से पहले हुसैन को पुकारना और हुसैन का जाके मैयत लाना, ये पूरी तफसील है जनाब अकबर की शहादत से वाबस्ता। सारी तफसीलें तो नहीं सुना सकूंगा, लेकिन मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब वो रातें बहुत कम रह गई हैं, वो दिन बहुत कम रह गए हैं जिनको हम अशरे मुहर्रम कहते हैं। हम अज़ादारी नहीं कर सके, हम मातमदारी नहीं कर सके, हम गम नहीं कर सके, न हम मसाइब सुन सके, न हम मसाइब सुना सके, न हम रो सके, न हम रुला सके। ज़्यादा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जो थोड़ा बहुत वक्त बाकी है इसमें आइए हम अपने दूसरे कामों को रोक करके इस गम के हक को अदा करने की कोशिश करें। मैं आपकी खिदमत का तज़किरा करना चाहता हूँ कि बड़ा सख्त वक्त था जब जनाब अकबर
امام کی خدمت میں آئے کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. اور حسین نے کہا بیٹا میں اجازت بعد میں دوں گا، پہلے اس پھٹی سے جا کے جھڑپ لو جس نے تم کو 18 سال پال کے جوان کیا ہے. اور روایتوں کا فقرہ ہے، آپ روز ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ جب شہزادہ خیمے میں آیا ہے شہزادی سے رخصت ہونے کے لیے، بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے، تو عالم یہ تھا کہ کبھی اکبر نکلنا چاہتے تھے اور خیمے کا پردہ اٹھاتے تھے، اور کبھی ساری بیویاں اکبر کے دبا کے دامن کو پکڑ لیتی تھیں اور اکبر رک جاتے تھے اور خیمے کا پردہ گر جاتا تھا. میرے پاس تفصیلات بھی ہے مگر ان کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنا ضرور سنانا چاہوں گا کہ جناب زینب سب سے زیادہ سامنے آ کے روکتی تھی. بیٹا میں نے اپنی اولاد کو ایسے نہیں پالا ہے جیسے تم کو پالا ہے. میں کس دل سے رخصت کر دوں کہ تم کربلا کے میدان میں جاؤ اور شہید ہونے کے لیے جاؤ. لیکن میرا تصور مجھ سے یہ کہتا ہے کہ زینب جیسے بھی روکتی ہوگی لیکن ایک چھوٹی بہن پیاسی بہن جس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا، وہ شاید آئی ہوگی اور آ کے اکبر کے گھٹنوں سے لپٹ گئی ہوگی. بھیا میں تمہیں نظریں دوں گی، تھوڑی دیر پہلے میرا چچا گیا، اس کا بھی خالی علم آیا، اس کا بھی جنازہ نہیں آیا، میں تمہیں نہ جانے دوں گا. تو میرا تصور مجھ سے یہ کہتا ہے جناب زینب سے رخصت ہو جانا آسان ہے، جناب رباب سے رخصت ہو جانا آسان ہے، دوسری بیویوں سے رخصت ہو جانا آسان ہے، لیکن سکینہ سے رخصت ہونا بہت دشوار ہے، بڑا مشکل کام ہے جو ابھی اکبر کو انجام دینا پڑا ہوگا. یقیناً بہن آ کے بھائی کے گھٹنوں سے لپٹ گئی ہوگی اور بھائی کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کلیجے سے لگا کے بہن کو تسلی دی ہوگی. اب کون ہے جو تصور پیش کر سکے، جو لفظیں لا سکے، جو سوچ کے بتا سکے کیا سمجھایا ہوگا اکبر نے جب سکینہ اترنے سے بہت پر تیار ہو گئی ہوگی. لیکن اتنا ہوا، بہرحال ہوا، جیسے بھی ہوا کہ جناب علی اکبر روانہ ہوئے. اور کیسے روانہ ہوئے؟ فقرہ کتابوں کا یہ ہے کہ جب اکبر خیمے سے نکلے ہیں تو ساری بیویاں اور سارے بچے اس طرح سے بے تحاشا رو رہے تھے جیسے کسی بڑے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے اور گھر والے پر بلک کے تڑپ کے بے چین ہو کے روتے ہیں. حسین کے پاس آئے، حسین سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے اور کہا بابا میرا آپ سلام قبول کرے، میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں. حسین نے کہا بیٹا جاؤ، روایتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں صرف یادداشت کو تازہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ غم و ماتم کا حق ادا ہو جائے. کیا ہوا؟ چلتے ہوئے اکبر کو محسوس یہ ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا تھا اور آنے والا گر پڑا ہے. جو گھوڑے کی لگام روک کے نوجوان نے پلٹ کے دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہ تھا، حسین کے جو پیچھے آ رہے تھے اور جو آگ کی زمین پر گر پڑے تھے. کہا بابا، گھوڑے سے اتر پڑے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا میں تو آپ کو رخصت ہو گیا تھا، پھر آپ میرے پیچھے کیوں آئے؟ بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر آپ میرے پیچھے کیوں آئے؟ بابا میری التجا ہے، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری گزارش ہے آپ خیمے میں واپس جائیں. تو کہا اچھا بربر میں تمہاری بات مانتا ہوں مگر تم بھی میری بات مان لو، جہاں تک سامنا رہے وہاں تک مڑ کے تو مجھے اپنے کو دکھاتے جانا. اکبر بڑھتے بھی ہیں اور ملک کے باپ کی طرف دیکھ بھی لیتے ہیں، اکبر بڑھتے بھی ہیں ملک کے باپ کی طرف دیکھ بھی لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ اکبر میدان میں پہنچے اور فوجوں کے درمیان جہاد شروع کیا، لڑائی شروع کی. اور حسین کی نگاہوں سے وجب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن تھوڑی دیر میں خیمے میں خبر پھیلی اکبر واپس آئے ہیں. بس اس جگہ کو جب میں سوچتا ہوں تو دل بہت بے چین ہوتا ہے. خیموں میں خبر پھیلی اکبر واپس آئے ہیں، میدان جا کے کوئی واپس نہیں آیا تھا اب تک. اکبر واپس آئے، سبھی خوش ہو گئے مگر اکبر باپ کے ساتھ آئے اور آنے کے بعد کہا بابا کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، لڑ کے آ رہا ہوں، زخمی ہو کر کے آ رہا ہوں، دھوپ بھی ہے، زخم بھی ہے اور خون بہتا ہوا خون بھی ہے، ہتھیار بھی گرم ہو گئے ہیں. اے بابا پیاس بہت بڑھ گئی ہے. اے بابا اگر ایک گھٹ پانی مجھے مل جاتا ہے تو میں اپنے جگر کو ٹھنڈا کر لیتا اور پھر میں سب کے ہو جاؤں. میرے شہزادے آپ جانتے ہیں کہ خیمے میں پانی نہیں ہے، آپ پانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ باپ کے دل پر بوجھ ہو جائے گا سوال، لیکن ٹھہریے واقعے کو آگے بڑھنے دیجیے تو اکبر کے سوال آپ کا پانی مانگنے کا مقصد شاید واضح ہو جائے. حسین قریب آئے اور کہا بیٹا اکبر تم جانتے ہو پانی خیموں میں نہیں ہے، تمہارا چھوٹا بھائی اصغر
کہ बंद तीर में पड़ा है, उसकी माँ का दूध भी कुछ हो चुका है, पानी कहाँ से लाऊं? हाँ एक काम करो, मेरी जबान अपने मुंह में जोड़ने ले लो, उसे चूसो, शायद मेरी जबान में कुछ सरी हो, तुमको सुकून मिल जाए। अकबर ने मुंह बढ़ा दिया, हुसैन ने अपनी जबान अकबर को मुंह दे दी, मगर मुंह में जबान का देना था कि अकबर ने चेहरा हटा के कहा, बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश है। अकबर यही बताने आए थे, मैं जवान हूँ, मैं लड़के पलटा हूँ, मैं जख्मी होकर पलटा हूँ, मेरा खून बह रहा है। सारी दुनिया जानती है जवान को प्यास ज्यादा होती है, लड़ने वाले की प्यास ज्यादा होती है, जख्मी की प्यास ज्यादा होती है, जिसका खून बह जाता है उसकी प्यास ज्यादा होती है। लेकिन मैं दुनिया को बताने आया हूँ इस हाल में भी अकबर उतना प्यासा नहीं है जितना हुसैन प्यासे हैं। तो जरा सोचना, जब मेरी लाश उठाएंगे तब कितने प्यासे होंगे, जब अकबर को ले जाएंगे तब कितने प्यासे होंगे, जब मैदान जिहाद में जाएंगे तब कितने प्यासे होंगे, जब घोड़े से गिरेंगे तब कितने प्यासे होंगे।